السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ یہ شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ ملک اناڑیوں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی معاملے پر حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ عام سیاسی معاملات، قانون سازی، نیب، ادھر ادھر کے معاملات میں، احتساب، انتخابات، اصلاحات، ان معاملات میں تو حکومت کی غیر سنجیدگی یا حکومت کا وہ کنفیوژن کریٹ کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ تو چلے سمجھ آ رہا تھا، لیکن دہشت گردی جیسے معاملے پر، حساس معاملے پر، اور خاص طور پر جب افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد ہمارے اوپر دہشت گردی کا ایک پورا کیا کہتے ہیں سانپ پھن اٹھا کر منڈلا رہا ہے، ایسی صورتحال میں بھی حکومت کی کنفیوژن ناقابل فہم ہے۔ بلکہ جہاں سے میں نے آغاز کیا، کیسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی ملک اناڑیوں کے ہاتھ میں ہے۔ داسو میں ایک حادثہ ہوا، بڑا اندھوناک حادثہ ہوا، حادثہ نہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ شروع میں تو یہ تھا کہ جی حادثہ ہوا، لیکن اب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ حادثہ نہیں تھا، شواہد ملے ہیں کہ وہ ایک سانحہ دہشت گردی کا حملہ تھا۔ اس حملے میں وہاں پر داسو ڈیم پر کام کرنے والے جو چینی انجینئرس ہیں 9 یا چینی ورکرز 9، وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایف سی کے جوانوں سمیت پاکستانی 4 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، یعنی ٹوٹل 13 جانیں گئی ہیں۔ اور کل کا واقعہ ہے، کوئی خبر ہی نہیں تھی حکومت کو کہ کیا ہوا ہے۔ جب وہاں سے میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا، اور کل میں نے بی بی سی پر یہ ڈیٹیل خبر پڑھی، ڈان نے بھی رپورٹ کیا، تو اس میں لوکل لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کے بعد بس اچھلی ہے، اچھل کر پھر بس جا کے نیچے کھائی میں گری ہے، دریا میں گری ہے، اور ہماری وہاں کی کے پی کے کی انتظامیہ اور پولیس خاموش۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں وہاں پر حادثہ بتایا گیا کہ جی حادثہ ہے۔ بہرحال فائنلی فواد چودھری صاحب نے تو ٹویٹر پر یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ جی وہ واقعہ جو ہوا تھا اس میں کچھ بارود وغیرہ ملا ہے اور شواہد مل رہے ہیں کہ واقعہ دہشت گردی کا ہو سکتا ہے۔ لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ملاقات کی ہے چینی ہم منصب سے، چینی وزیر خارجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ اب ہم کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ مطلب پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس طرف شاید ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی دہشت گردی ہے تو جب تک اس کو مانو گے نہیں، اس کو جانو گے نہیں، تب تک تو اس کا حل نہیں نکالا جا سکے گا۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ انڈین ایجنسیز کی واردات ہے، اور کچھ کا خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ افغانستان کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، یہ ایجنسیوں نے اور حکومت نے تب جا کر اس کا پتہ لگا پانا ہے جب اس کو اون کریں گے، یا جب کنفیوژن ختم کریں گے کہ یہ دہشت گردی ہے کہ نہیں ہے۔ اور ظاہر دہشت گردی کا شک اسی وجہ سے بھی جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پے در پہ پچھلے کافی دنوں سے ہماری سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی پسنی میں کیپٹن اور ایک فوجی جوان شہید ہوئے، نوجوان کڑیل جوان۔ کرم میں یہ 1-2 دن کے واقعات ہیں، کرم میں ایک کیپٹن اور ایک جوان شہید ہوئے، حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے۔ تو دہشت گردی تو سر اٹھا رہی ہے۔ وہ جو مشرف کے زمانے میں جو دہشت گردی چھوڑ کر گئے تھے، وہ آمریت کے جو ہمارے دور کے وہ جو کیا اثرات تھے، تو وہ اس کا آہستہ آہستہ کر کے 2 حکومتوں نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے دہشت گردی کو ختم کیا، لیکن ختم تب کیا کہ جب اس کو پہلے کہا، بھائی تسلیم کیا کہ ہاں یہ دہشت گردی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، صحرا میں اگر طوفان آتا ہے تو وہ پھر ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ اپنے جو سر ہے وہ ریت میں دے دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس طوفان ٹل جائے گا، نکل جائے گا۔ طوفان تو پھر اس کے سر سے گزر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس حکومت کا عالم ہے، اور یہ مسلسل ایک چیز کر کے اپنا اس میں کامیاب رہی ہے پولیٹیکلی، کہ وہ کنفیوژن کریٹ کر کے، اور پھر اس میں ادھر سے ایک بیان دلواتے، ادھر سے ایک بیان دلواتے، ادھر سے ایک بیان دلواتے، اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی عام حالات ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب کرونا میں اچھا جی سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس حالات میں کچھ اور ہوتا ہے۔ بارشوں میں، ٹڈی دل میں، اس طرح کے معاملات میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کنفیوژن اس طرح کی کریٹ کرتے ہیں، ایسے گھماتے ہیں قوم کو کہ بس قوم کا سر چکرا جاتا ہے، پھر چپ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا جی تسی کر لو جو کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ یہ دہشت گردی ہے۔ پاکستان ابھی افغانستان میں آپ دیکھیں کہ طالبان وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اپنا باب دوستی ان کے قبضے میں آ گیا، تو اس کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے۔ اب اگر وہاں سے دہشت گردی یا طالبان وہاں افغانستان پرامن ہو جاتا ہے تو ہم بھی پرامن رہیں گے۔ اگر افغانستان میں خانہ جنگی چھڑ جاتی ہے، یا وہاں پر ملیٹنٹ گروپس جو ہیں
وہ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر اس کے اثرات ہمارے اوپر ہوں گے. اور ہمارے ہاں تو ایسے مائنڈ سیٹ ویسے بیٹھے بھی ہوئے ہیں کہ جن کو ملالہ کی تصویر نہیں بھاتی. آپ سوچیں نا یہ حکومت کا عالم کہ ملالہ کی تصویر اگر پڑھائی جا رہی ہے صرف ایک کہ یہ ہماری ہیرو ہے تو وہ کتابیں تک ضبط کر لی جاتی ہیں اور پابندی لگائی جاتی ہے. تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے اس طرح کے گروپس کو، وہ جو انتہا پسند جو مذہب کا نام استعمال کر کے ظاہر ہے وہ کرتے ہیں. دہشت گردی تو جسی بھی شکل میں ہو وہ ناقابل قبول ہے. لیکن یہاں پر شیخ رشید صاحب وزیر اطلاعات نہیں ہے، وزیر اطلاعات تو وہ ہیں فواد چودھری صاحب نا، وزیر داخلہ. مجھے وزیر اطلاعات اس وجہ سے شیخ رشید کو کہا کہ وزیر اطلاعات اطلاع دے رہے ہیں کہ جناب یہ واقعہ دہشت گردی کا تھا. شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، جن کی بنیادی ذمہ داری ہے، جو ہر معاملے پر روزانہ بیان دیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا ہیں جنسی طور پر وہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے. مطلب یہ حیران کن بات ہے. آپ ویسے مطلب بلاول بھٹو زرداری کے ذاتی معاملات پر وہ بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب. پی ڈی ایم، آزاد کشمیر الیکشن، ہر طرف دنیا جہان میں وہ بات کریں گے. پاکستان میں یہ جو پے در پہ واقعات بڑھ رہے ہیں دہشت گردی کے یا حادثات جو بھی اس کو کہہ دیں، تحقیقات ہوگی پتہ چلے گا. لیکن وہ تو آئی ایس پی آر نے جو حملے ہوئے ہیں کرم والے اور پسنی والے، وہ تو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے، بیان جاری کیا ہے کہ وہ دہشت گردی ہے. تو اس پر ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ چپ ہیں، باقی سارے معاملات پر بولیں گے. تو یہ اطلاعات بھی وزیر اطلاعات نے دی ہے کہ جی یہ شواہد ملے ہیں کہ یہ واقعہ تھا دہشت گردی کا. تو بہرحال اب یہ کنفیوژن مسلسل کریٹ کر رہے ہیں. آج ہوا یہ ہے کہ آج صدر مملکت گئے ہیں وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر، ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کو ریسیو کیا اور ان کو افغانستان کے بعد افغانستان کی صورتحال، اس کے بعد خطے کی صورتحال، پاکستان کی صورتحال، اس پر بریفنگ دی گئی ہے. اور اس بریفنگ کے بعد مجھے یاد آیا کہ ایک بریفنگ ہوئی تھی ہمارے یہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کو، پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کو پارلیمنٹ میں. اس بریفنگ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نہیں گئے تھے. تو یہ کنفیوژن کہیں وہیں سے تو نہیں اٹھ رہی کہ وزیر اعظم صاحب تو بالکل لا تعلق ہے معاملات سے، وہ ان معاملات میں زیادہ وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے شاید. اسی وجہ سے پھر ان کی حکومت پھر جہاں سے جس کو کچھ آ رہا ہے وہ بیان دے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو اڈوں کا معاملہ تھا، یہ اڈے اپنے فوجی اڈے افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انٹرویوز دے دیے، امریکن اخبارات کو انٹرویو دے دیے، مختلف چائنیز اخبارات کو انٹرویو دے دیے. دو بڑی باتیں انہوں نے کی تھیں، دونوں کنٹروورسی بنی. ایک بات یہ کہ جناب ہم اڈے نہیں دیں گے، دوسری بات یہ کہ امریکہ ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ چائنا جو ہے، چائنا کو کے ساتھ دوستی ختم کر دو. اب ان دونوں باتوں کی تضاد اندر سے ہی اٹھا. عمران خان صاحب کے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر کہا ہم سے تو اڈے کسی نے مانگے ہی نہیں ہیں. پھر وزیر خارجہ صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کہا چین کو کے ساتھ تعلقات والی بات تو کسی نے براہ راست ہم سے کی نہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں زومانی انداز میں. اور وزیر اعظم صاحب اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ جیسے ان کو آ کر کہا گیا کہ یا تو جس طرح وہ تھا نا 9/11 کے بعد کہا گیا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ یا دشمن کے ساتھ. تو وہ تو بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا تھا نا، مشرف کو کہا گیا تھا فون کر کے، جو تانا بن گیا مشرف کے لیے کہ وہ ڈھیر ہو گئے تھے، ان کو تو یہی کہا گیا تھا فون کر کے. اور مشرف نے بتایا تھا کہ جی مجھے تو یہ دھمکی دی گئی تھی تو پھر میں کیا کرتا، حالانکہ وہ کمانڈو تھا. تو انہوں نے کہا جی میں پھر کیا کرتا، میں تو لیٹ گیا اور میں نے سارا کچھ دے دیا، اڈے شڈے ہر چیز جو کچھ ان کو چاہیے تھا، جو انہوں نے مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے امریکہ بہادر. تو یہاں پر تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کل میں دیکھ رہا تھا جیو پر رانا جواد صاحب کی خبر، انہوں نے کوئی سفارتکاروں سے بات کی ہے مختلف ممالک سے، وہ بھی حیران ہے کہ یار پاکستان سے اڈے تو کسی نے مانگے ہی نہیں ہیں. کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر سفارتی جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی ہے، وہاں پر ایسی چیزیں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اڈے مانگے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں مانگے، یا مطلب اس طرح کی کوئی خبر تھی، وہ بڑی دلچسپ خبر تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اڈے تو ان سے کسی نے مانگے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیوں بار بار یہ کہی جا رہے ہیں کہ جی ہم اڈے نہیں دیں گے. تو یہ بیسیکلی وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فون کا انتظار تھا، جو بائیڈن صاحب کے صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے فون نہیں کیا. تو انہوں نے کہا چلو پھر وہ کل کو اڈے مانگیں گے ہی تو ایڈوانس میں کہہ دوں میں اڈے نہیں دوں گا تاکہ وہ فون کر لیں اور عزت رہ جائے. اب یہ ساری چیزیں، اب یہ ساری کنفیوژن
چلو باقی معاملات میں اڈوں کے معاملات میں بھی چل جائے گی، ہر معاملے میں چل جائے گی، لیکن یہ والی جو صورتحال بنا رہی ہے، حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہے، وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے، وزیر داخلہ خاموش ہیں، وزیر جو ہے دفاع ان کا پتہ نہیں ہے، اور وزیر اعظم بڑی بڑی سیکورٹی بریفنگوں میں بیٹھ نہیں رہے، اور صدر جا کر، اب ظاہر ہے صدر صاحب صدر مملکت ہے ملک کے، وہ تو جہاں مرضی چاہے جا سکتے ہیں، تو وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں جا کر وہ وہاں پہ بریفنگیں لے رہے ہیں، اور مطلب پتہ نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے حکومت کی کہ اب پاکستان جس طرح گھر رہا ہے. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے کافی سارے ویلاگس میں کہا ہے کہ ملک کے حالات کوئی اچھے نہیں ہونے جا رہے. ظاہر ہے آپ کا پڑوسی اگر ہوگا خانہ جنگی میں، یا کم از کم وہاں پر استحکام نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ کا پڑوسی انڈیا ہو، چاہے آپ کا پڑوسی افغانستان ہو، چاہے آپ کا پڑوسی ایران ہو، اگر وہاں پر انریسٹ ہے تو ظاہر ہے ہم بھی پر سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے. یہ ایک مطلب سادہ سی بات ہے، اور یہ سادہ سی بات کو حکومت جو ہے وہ بڑے کنفیوژن میں. اب دیکھیں کل کوئٹہ میں کوئی ایک جلوس نکلا تھا، اس سے پہلے پشاور میں نکلا تھا. اب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ جو میں نے بات سے نکل گئی تھی بات، تو شیخ رشید صاحب کا میں کر گیا تھا، اسکپ کر گیا تھا ان کی بات، وہ ملالہ والی بات پہ کہ بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ملالہ کی تصویر ہضم نہیں ہوتی. اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ جی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حامی طالبان کے پاکستان میں اور ہیں، اور وہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس سے پہلے ایک بیانیہ قومی، ایک وہ جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنا تھا وہ بنایا تھا ہم نے پتہ نہیں کتنے سال مار کھانے کے بعد. اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ملاکنڈ آپریشن کیا تھا 8 9 10 سال پہلے کنفیوژن میں کہ جی ہماری جنگ ہے کہ نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے کہ نہیں ہے. اب عمران خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ نہیں ہے. یار جو بھی ہے نا، کم از کم اسٹریٹ تو ہونا چاہیے، پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ نے. مطلب پاکستان میں حادثات ہو رہے ہیں، ہمارے پروجیکٹ جو سی پیک سے متعلقہ ہیں اور دوسرے جہاں سے اب ہم نے اپنا پورا کا پورا مستقبل وابستہ کیا ہوا ہے، وہ داؤ پر لگے ہوئے ہیں، اور پوری پاکستان کا امن و امان داؤ پر لگا ہوا ہے. اور ہمارے ایک وزیر کا بیان دوسرے وزیر کے بیان سے نہیں ملتا، اور پھر یہ اسی طرح اس معاملے کو بھی کنفیوژن کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے اب جو پیٹرول کی قیمتیں جناب بڑھی ہیں، 4 روپے 5 روپے 40 پیسے بڑھا پیٹرول، ڈیزل بڑھا ہے 2 روپے 54 پیسے، اور مٹی کا تیل 1 روپے 39 پیسے، اور لائٹ ڈیزل 1 روپے 27 پیسے. اور اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا وہ فواد چودھری صاحب کی اس پر بھی اسٹیٹمنٹ کہ جی دنیا جہان میں ہمارے پاس سب سے سستا پیٹرول ہے. تو ٹھیک ہے جی، بالکل سستا پیٹرول ہوگا، لیکن بڑھا تو ہے. ہمارے ہاں لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں. تو مطلب صرف یہ کہ بیانات کے ذریعے اور ایک بڑا سا بیانیہ بنا کر آپ لوگوں کو الجھائے رکھیں تاکہ لوگ اصل پکچر نہ دے سکیں. یہ معاملہ وہ نہیں ہے. یہ معاملہ پیٹرول کا، جیسے میں نے پہلے کہا نا، یہ معاملہ پیٹرول کا، کرونا کا یا ٹڈی دل وغیرہ کا نہیں ہے کہ آپ ادھر الزام لگائیں ادھر الزام لگائیں. یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اس قومی سلامتی کے معاملے میں بھانت بھانت کی باتیں، وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر اطلاعات کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ کا پتہ نہیں، وزیر جو ہے وہ دفاع وہ چھوٹے چھوٹے جہاز بنا کر اپوزیشن پر حملے کر رہے ہیں، اور مطلب کچھ ہے ہی نہیں. مطلب حیران کن بات ہے کہ واقعی پھر اب یقین تو ہونے لگ گیا ہے نا کہ ملک پھر اناڑیوں کے ہاتھ میں ہے، جن کو ملک چلانے، ریاست چلانے اور اڑوس پڑوس کے معاملات کو دیکھنے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا چج نہیں ہے. چلے نہیں ہے تو سیکھ لیں نا، سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم سیکھے سکھایا ہیں کیونکہ ہم نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، کیونکہ ہم نے شوکت خانم بنایا تھا، کیونکہ ہم مغرب کو سب سے بہتر جانتے ہیں، لہٰذا ہم ہر صورتحال کو قابو کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. حالات نازک ہوتے جا رہے ہیں، اور نازک حالات میں زیادہ ویجیلنٹ اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے جو اس حکومت میں نظر نہیں آ رہی. اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ان میں سے افتخار احمد صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیب اور گورنمنٹ کی نورا کشتی ہوگی، کیونکہ نورا کشتی ہوگی کیونکہ گورنمنٹ ایک اور ثناء اللہ عباسی نیب میں لانا چاہ رہی ہے. یہ تجربہ ایف آئی اے میں کامیاب رہا ہے. کیا بشیر میمن نیب کے چیئرمین بن سکتے ہیں؟ تب تو ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ وہ جو نیب والا ویلاگ تھا کہ نیب کے اوپر حکومت چاہتی ہے کہ اب نیب کا وہ جو ناخن کاٹ دیے جائیں تاکہ معاملہ ان کی طرف نہ جائے، کیونکہ ادھر ہی جائے گا اب ڈیفینیٹلی. اپوزیشن ساری رگڑے میں آ چکی ہے، اب اپوزیشن کے پاس بچا نہیں ہے، اپوزیشن میں کوئی نہیں بچا جو جیل میں ڈالا جائے. اب رہائیاں ہوئی ہیں، اب باقی بھی ہونی ہیں. تو اس پر یہ صاحب افتخار صاحب فرما رہے ہیں
کہ یہ حکومت اور نیب کی نورا کشتی ہے، کشتی نہیں نورا کشتی ہے، یہ آپس میں شو کر رہے ہیں بیسیکلی، یعنی لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپس میں، میرا نہیں خیال اس طرح ہے، کیونکہ اب حکومت جو ہے وہ اب خود ڈری ہوئی ہے کہ اب ہواؤں کا رخ بدل جائے گا تو پھر ہم پھنس جائیں گے، لہٰذا اب ان کی کوشش یہ ہے کہ نیب کو متنازع بنائیں، زیادہ سے زیادہ متنازع بنائیں، ترمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن وہ جو اپوزیشن جو باتیں کرتی تھی وہ اب حکومت کرے اور نیب کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔